بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، عمران خان کے لیے آج اور کل کا دن انتہائی اہم ہے، یعنی آج اور کل عمران خان کے لیے اتنا اہم ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری نے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطے میں عمران خان کے حوالے سے انتہائی اہم ترین بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت آج جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت تک جو مذاکرات چل رہے ہیں، وہ مذاکرات کہاں پہنچیں گے اور ان مذاکرات کے اثرات عام انسان لوگوں کی زندگی پر، یعنی ہم آپ لوگوں کی اس پر کیا پڑیں گے، اس پر ہم جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ تک ہمارے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، میرے خیال میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل کا دن، آج کا دن اور کل کا دن عمران خان کے لیے کیسے اہم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یعنی ٹیریان وائٹ کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہوگا، یعنی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر اس کیس کی، یعنی جو لارجر بینچ ہے، یہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب یہاں پر انتہائی جو اہم موڑ آیا ہے کہ پچھلی مرتبہ عمران خان کی طرف سے جو جواب داخل کرایا گیا تھا، اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں کسی بھی جو ہے وہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں اور میں کسی بھی اسمبلی کا رکن نہیں ہوں، تو اس لیے آرٹیکل 62-63 مجھ پہ ان کا جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، تو اس لیے۔ اور دوسرا، انہوں نے عدالت کی جورسڈکشن کو بھی چیلنج کیا تھا، اور جج یعنی جو اپنا چیف جسٹس صاحب جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی انہوں نے چیلنج کیا تھا، تو اس پر چیف جسٹس نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا، اور لارجر بینچ تشکیل دینے کے ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن سے مزید دستاویزات یعنی ریکارڈ طلب کر لیا۔ ناظرین، جو ہے وہ آج یعنی گزشتہ روز جو ریکارڈ الیکشن کمیشن کو موصول ہوا ہے، اس میں 7 نشستوں سے، یعنی 7 ضمنی نشستوں سے، جہاں سے عمران خان نے انتخابات جیتا تھا، اور پھر ان کے اخراجات کے جو دستاویزات تھے وہ بھی انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروا کے اور اپیل جمع کروا کے اور جو ہے وہ نشستوں پر بحالی کروائی تھی، کیونکہ اپنا اخراجات جمع نہ کروانے کی وجہ سے ان نشستوں پر نوٹیفائی نہیں ہو سکی تھی، اور نوٹیفائی نہ ہونے کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی تھی کہ اب یعنی اس وقت تک یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ تاہم پی ٹی آئی نے پھر اپیل دائر کی وہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ایک موقع دیا گیا، اور انہوں نے ضمنی انتخابات کے اخراجات کی جو تفصیلات تھیں، جو ریکارڈ تھا، وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا، اور پھر الیکشن کمیشن نے 7 نشستوں سے عمران خان کو کامیاب امیدوار قرار دیا۔ اب اس نے حلف لیا یا نہیں لیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دستاویزات حاصل ہوئی ہیں، وہ حاصل ہوئی ہیں جو ہے وہ جو متعلقہ امریکن عدالت تھی، وہاں سے کچھ کاغذات جو فوری طور پر ضروری تصور کیے گئے وہ جمع کروائے گئے ہیں۔ فردر جو ڈاکیومنٹس ہیں، عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ جب کیس کی سماعت باضابطہ طور پر شروع ہوگی تو تب وہ پیش کریں گے، کیونکہ کیس کو قابل سماعت ہونے کے حوالے سے یہی اتنے ہی دستاویزات کافی ہیں، جن میں پہلے ہی وہ عمران خان کا بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں، اور جمامہ خان کا بیان حلفی جمع ہو چکا ہے، اور بچی کے حوالے سے جو دیگر ریکارڈ ہے ٹیریان وائٹ کے حوالے سے وہ بھی جمع ہو چکا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کل جو آج جو سماعت ہوگی، اس میں اب یہ لارجر بینچ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، یا عمران خان نے جو جواب جمع کروایا ہے وہ جو ہے وہ اس پر یقیناً اب تو وہ غلط ثابت ہو گیا نا، یعنی عمران خان نے عدالت سے غلط بیانی کی، اور عدالت الیکشن کمیشن نے اس کو کلیئر کر دیا۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہوگا عمران خان کے لیے، اور مسئلہ نہیں ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے کہ انہوں نے ان 7 نشستوں پر، جہاں سے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے جو ہے وہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ان 7 نشستوں کے گوشواروں میں بھی عمران خان نے ٹیریان کو اپنا
اپنی بیٹی تصور نہیں کیا، اور نہ ہی اس وقت تک جو کاغذات جمع کروائے انہوں نے، نہ ہی ان میں انہوں نے انکار کیا ہے یا اقرار کیا ہے کہ ٹیریان ان کی بیٹی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اہم ترین معاملہ ہے، اہم ترین معاملہ وہ کل 10 فروری کو اپنا زیر سماعت آئے گا بینکنگ کورٹ میں، کیونکہ بینکنگ کورٹ نے عمران خان کو مزید جو ہے وہ پیشی سے یا مطلب کورٹ میں پیش ہونے سے جو استثناء کا معاملہ تھا وہ اس کی درخواست مسترد کر دی تھی، اور نہ ہی جو ہے وہ کیس کو ٹرائل چلانے کے لیے انہوں نے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی جو ہے وہ کرنے سے معذرت کر لی تھی، اور آخری وارننگ دی تھی پی ٹی آئی کے وکلاء کو کہ اگر 10 فروری کو عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوں گے۔ تو ناظرین جو ہے وہ جو بینکنگ کورٹ کی جج ہیں رخشندہ شاہین صاحبہ، انہوں نے جو ہے وہ یہ احکامات جاری کیے تھے۔ اب رخشندہ صاحبہ کے جو یہ آرڈر ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عدالت کو جو ہے وہ فی الحال روکا جائے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک شوکت خانم ہاسپٹل کا ایک سرٹیفکیٹ جمع کروایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو عمران خان کے جو زخم ہیں وہ ابھی تک پوری طرح نہیں بھرے، اور جو ہڈی کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ابھی تک صحیح نہیں ہوا ہے۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 3 نومبر کو یہ حملہ ہوا، نومبر گیا، دسمبر گیا، جنوری گیا، فروری، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا 10 دن یہ چلے گئے، یعنی اتنے دنوں میں جن کو 5 4 گولیاں لگیں وہ ٹھیک ہو گئے، اور عمران خان کو جن کو گولیوں کے تھوڑے سے ٹکڑے لگے، یعنی اس کی ٹانگ ابھی تک زخمی ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ عمران خان عدالتوں کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتے، عمران خان عدالتوں کا سامنا کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو شوکت خانم کا جو ہاسپٹل کا جو سرٹیفکیٹ جمع کروایا گیا ہے اس کے ساتھ کوئی سپورٹنگ ایویڈنس نہیں ہے کہ عمران خان واقعی اس کنڈیشن میں ہے۔ لیکن اگر عدالت میں جو ہے وہ سرکار کی طرف سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ شوکت خانم ہاسپٹل عمران خان کا ہاسپٹل ہے، تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی صورت ریلائبل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اگر سرکار کی طرف سے استدعا کی جاتی ہے کہ عمران خان کے میڈیکل کے حوالے سے ایک آزاد اور جو ہے وہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جو شفاف طریقے سے عمران خان کا میڈیکل کرے، اور ایک بار اس معاملے کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ عمران خان کے زخم کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، اور اگر یہ میڈیکل بورڈ تشکیل پاتا ہے تو پھر عمران خان جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا تھا آپ سے کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کو انتہائی اہم خبر دینی ہے، اور جو آصف زرداری اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مشاورت کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ تک وہ پیغام پہنچا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے وہ جو IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کی تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی شہرت کے برابر ہوتا ہے، یعنی یہی ADP ہوتا ہے جس سے ملک ترقی کرتے ہیں، شاہراہیں بنتی ہیں، نئے منصوبے بنتے ہیں، نئے پروجیکٹ بنتے ہیں، نئی عمارتیں بنتی ہیں، نئے دفاتر بنتے ہیں، یعنی سب کچھ بنتا ہے، اور اسی سے جو روزگار کے بے تحاشا مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر IMF نے شرط عائد کی ہے کہ آپ اپنا ADP 50% کم کر دیں۔ اب اگر ADP کو 50% کم کر دیا، ایک تو ہمارے ملک کی ترقی رک جانی ہے، اور دوسرا ہمارے ملک میں بے روزگاری کی شرح میں کس قدر اضافہ ہوگا یہ سوچ سے بھی کہیں زیادہ بالا تر بات ہے۔ اور جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا پہلا والا ایگریمنٹ پڑا ہوا ہے، یعنی وہ ایگریمنٹ جو عمران خان نے کیا تھا، اور وہ ایگریمنٹ بار بار اٹھا کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایگریمنٹ حکومت پاکستان کے ساتھ کیا تھا، نہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کیا تھا، اور نہ ہی اب ایگریمنٹ ہم شہباز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حکومت گئی تو پچھلے قرضے بھی گئے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ حکومت کے ساتھ ہمارا مذاکرہ، یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور جو بھی اس کے بعد حکومت آئے گی وہ اس پر عمل درآمد کی پابند ہوگی۔
تو جب یہ معاملات سامنے آتے ہیں تو حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ عمران خان کے ایگریمنٹ کے مطابق پیٹرولیم پر 50 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے گا، فی لیٹر 50 روپے۔ سوچیں آپ، تھوڑا سا سوچئے گا۔ بجلی اور گیس جو ہے اس پر 12 روپے سے 20 روپے تک فی یونٹ اضافہ ہوگا، یعنی 12 روپے بھی 15 روپے یونٹ بھی چلو ہم مان لے کر لیتے ہیں، تو اس کے دیگر ٹیکسز اگر لگا لیں تو اگر آپ کا بل آتا ہے اس وقت 5,000 روپے تو سمجھ لیں آپ کا بل آئے گا پھر 12,000 روپے، اور اسی طرح گیس کا بل اگر اس وقت آپ کا 2,000 آتا ہے تو پھر آئے گا 6,000 روپے۔ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اس وقت پہلے ہی جو اپنا ایک کیا بولتے ہیں اس کو پاورٹی لائن 60% جو پاکستانی ہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں، یعنی خط غربت کہتے ہیں یا میرے خیال میں اسی طرح کوئی لفظ ہے ان کا، اس کے نیچے رہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں اضافہ جو ہوگا وہ تقریباً لے دے کے 70 سے 75%، 70% تو پکا ہے، ہو جانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس معاہدے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہ معاہدہ ہم نہیں کرتے تو بھی موت ہے، اور بہت بدترین موت ہے، کیونکہ پھر پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا، اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ پھر آپ کی معیشت کا پہیہ رک جائے گا، آپ کو پیٹرول کہیں سے نہیں ملے گا، کسی ملک کی کوئی فلائٹ، کوئی جہاز، کوئی بحری جہاز آپ کے ہاں نہیں پہنچے گا، جن ممالک کا قرضہ ہوگا وہ آپ کے اثاثے ضبط کریں گے۔ تو سچویشن کتنی خطرناک ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، کیونکہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی خطرناک ہے، بلکہ انتہا سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے والے ایک ویلاگ میں بھی، پچھلے والے ویلاگ میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اخراجات جو ہیں وہ 28 ارب ان کا کہنا ہے کہ جی 30 جون تک آپ کو زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب 20 کروڑ تک ہو جانے چاہیے، درآمدات پر پابندی ختم کرنی ہوگی، LCs کھولنے کے لیے آپ کو 4 ارب ڈالر ہر صورت میں چاہیے ہوں گے، اور اخراجات میں سے 6 ارب ڈالر کی 6 ارب کی کمی کی جائے گی، اور بجلی اور گیس کے قیمتوں میں 50% اضافہ کیا جائے گا۔ اور اب اگر اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم IMF کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال اور اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں تو شاید ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ ہوگا، یعنی ہم ملک کو نکال سکیں گے۔ لیکن جس طرح اس وقت جو ماحول عمران خان نے پیدا کر رکھا ہے، اگر اسی طرح کا ماحول رہا تو پاکستان اس کے بعد دوسرے پروگرام میں جائے گا، اور آہستہ آہستہ پاکستان اپنے زوال کی طرف جائے گا۔ پھر آپ کے جو نیوکلیئر ایسیٹس ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، پھر آپ کے حالات بد سے بدتر اور بد سے بدترین ہو جائیں گے۔ یہ اب آپ نے اور ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آصف زرداری نے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے کیا بات چیت کی ہے۔ آپ کل سے سن رہے ہوں گے کہ عمران خان کی گرفتاری کا معاملات چل رہے تھے، اور زبردستی جو ہے وہ ابھی چھاپا پڑ رہا ہے، اور اس معاملے پر خود PTI خوف زدہ ہے، اور یہ زمان پارک کے باہر ایک ہیومن شیلڈ بنی ہوئی ہے، 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جی لوگ روکیں گے ان کو۔ آصف زرداری نے باضابطہ طور پر کہا ہے نواز شریف کو بھی، مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کے بعد، کہ بھائی عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا، اس کو ٹچ تک نہیں کرنا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ اپولیٹیکل ہوئی ہے، اس طرح دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں کتنا اپولیٹیکل ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہر کوئی لاہور بھاگ کے چلا جاتا ہے، ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ کل تک یہی اراکین اسمبلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے 43 کہ ہمارے استعفے منظور نہیں ہو رہے، اور آج لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں کہ جی ہمارے استعفے منظور کیوں ہوئے ہیں۔ اور لاہور ہائی کورٹ کی جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کیس کی سماعت یعنی قابل سماعت قرار دیا گیا ہے 5 سال کے بعد۔ یہ پٹیشن آصف علی زرداری نے داخل کی تھی،
اور یقیناً آصف علی زرداری بھی بھول چکے ہوں گے کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن بھی داخل کی ہوگی، اور گزشتہ روز جیسے ہی جو ہے وہ پرویز مشرف کی ڈکٹیٹر یعنی ایشیا کے جنرل ضیاء کے بعد بدترین ڈکٹیٹر جس نے دو بار آئین کو توڑا، اس کی تدفین کے بعد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ نوٹسز جاری کر لیے ہیں۔ یہ ہے عدلیہ کا حال۔ اب عدالتیں لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ابا کی عدالت بنی ہوئی ہے۔ کسی زمانے میں سسر کی عدالت تھی، یہ ابھی عمران شفقت صاحب نے ویلاگ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ابا کی سسر کی حکومت تھی، اب یہ ابا کی حکومت ہے، یعنی ابا کی کورٹ ہے۔ پہلے یہ سسر کی کورٹ تھی، اب ابا کی کورٹ ہے۔ پہلے جو داماد بولتا تھا وہ فیصلے ہوتے تھے، آئین کو ایک طرف رکھ کے فیصلے کیے جاتے تھے، اور اب جو بیٹی کہتی ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ انتہا ہو چکی عدلیہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری 2 مرتبہ ان خدشات کا اظہار کر چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو اس کی سپورٹ ختم ہو چکی ہے، لیکن کہیں اور سے اس کی لائف لائن ابھی باقی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے۔ اور عدلیہ کے کچھ پورشنز ایسے ہیں، کچھ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کچھ جج صاحبان ایسے ہیں جو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو مکمل پروٹیکشن فراہم کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا شہباز گل کی رہائی ہو گئی، فواد چودھری کی رہائی ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ ابھی شیخ رشید کس طرح اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اعظم سواتی نے صاف ٹویٹ کیے اور اس کی بھی رہائی ہو گئی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں عدلیہ کو ہم کیا کہیں؟ پہلے یہی کام اسلام آباد ہائی کورٹ کرتی تھی جب چیف جسٹس عطا اللہ صاحب ہوا کرتے تھے کہ جی ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جی چیف صاحب یہ اچھے ہیں کیونکہ یہ سزا پہ یقین نہیں رکھتے، بالکل نہیں رکھتے تھے، وہ تو توہین عدالت کے قانون کو قانون ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے عمران خان کو وہاں سے ہر بار سہولیات ملتی رہیں اور سپورٹ ملتی رہی، اور آج عمران خان کو وہ سپورٹ جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سپورٹ کب تک ملتی ہے۔ تاہم آصف زرداری نے ان کو کہا ہے کہ عمران خان کو ٹچ نہیں کرنا، عمران خان کو گرفتار کر کے ہیرو نہیں بنانا۔ عمران خان جس طرح آئسولیشن میں جا رہا ہے، جس طرح غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے، یہی ہمارے سیاسی مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔